یہ جو خود کے اوپر خود کو بےکس، مجبور، لاچار لوگ جو سمجھتے ہیں، اب ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ایسے لوگ جو خود کو مظلوم سمجھتے ہیں، ان کی نفسیاتی جڑیں کیسی ہوتی ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی؟ اگر ہم ان کو ڈیفائن کریں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ خود کو مظلوم سمجھنا، ہمیشہ خود کو جو ہے نا کمزور اور لاچار اور بےکس سمجھنا، ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب بھی آپ نے کسی بھی کوئی بھی ایسا فینامینن ہے جس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہوں یا جس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہوں اور آپ اس کی ایٹیالوجی کی بات کرنا چاہتے ہوں کہ اس کی جڑیں کیا ہیں یا وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے یا ایسا رویہ انسان نے کیسے اختیار کیا، تو جب اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو ہے ایک ڈیفینیٹلی ہم انسان سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو انسانوں کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ کس قسم کے محرکات یا کس قسم کے ایسے جو ہیں وہ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جو اس کی ڈیولپمنٹ کو اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں، جو بچے کی نشو و نما ہے، اور وہ ایز این ایڈلٹ کیسے جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے تھرو آؤٹ ٹائم. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا، لائف سپین ڈیولپمنٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو ڈفرینٹ اس میں پرسپیکٹیو ہیں. ایک شارٹ سا میں ایک سائیکو سوشل لیول پہ ایک جو ہے نا ایک پرسپیکٹیو شیئر کر دیتا ہوں کہ جس میں ہم اپنی جو ہمارے انر جو سائیکی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ، اور سوشل جو انٹریکشن ہے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، امیجیٹ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے جیسے گھر ہے، تو ایک بچے کے اندر یہ کیسے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے. تو سب سے جو کہتے ہیں کہ جیسے برتھ سے لے کے پہلا جو 1 سال ہوتا ہے اس میں انسان کے اندر وہ ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے مدر کے ساتھ، امیجیٹ فیملی کے ساتھ. انیشیلی جیسے فرسٹ 6 منتھس ہیں، 7 منتھس 8 منتھس تک تو اس کا فوکس بیسیکلی مدر ہی ہوتی ہے، سینٹر آف اٹینشن مدر ہوتی ہے. تو ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے، اور اگر یہ ٹرسٹ نہ بنے اس وقت مدر جو ہے ٹائم ٹو ٹائم غائب رہے، یا وہ اس طرح سے اس کی جو اپروپریٹ نرچرنگ ہے، اس کی جو نرسنگ ہے وہ اگر پراپر نہ ہو رہی ہو، اور ساری کی ساری اس وقت کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اورل گریٹیفیکیشن پہ ہوتا ہے، تو اگر یہ وہاں پہ نہ ہو تو بچہ بیسیکلی ہوپ لوز کر دے گا. اور الٹیمیٹ گول ہوتا ہے اس وقت ٹرسٹ سے اس نے اچیو جو کرنا ہوتا ہے، ہوپ اچیو کرنی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھ بھال کرنے والا، میرا خیال رکھنے والا کوئی موجود ہے. بچے کی اس طرح کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر یہ کرائسس اس وقت بچے کے اندر کسی بھی لیول کا مسٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو لیٹر آن جیسے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے خود ترسی، لو سیلف اسٹیم، اور اسی طرح سے لو کانفیڈنس کیوں پیدا ہو جائے گا. اور یہ لوگ پھر ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو وکٹمائز ہی سمجھیں گے، اور ایک مظلومیت کا رونا ان کی زندگی بھر چلتا رہتا ہے. الزام تراشی کرنا، اپنے رسپانسبلٹیز کو نہ لینا، اس طرح کی چیزیں ان میں رہتی ہیں، اور یہ جو ہے ہمیشہ جو ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی. اسی طرح سے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ول ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ول کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہوپ ڈیولپ ہوا اسی طرح سے ول ڈیولپ ہوتی ہے. تو ول یہی ہے کہ جب آپ انیشیٹو لیتے ہو کسی کام کا، اور جب اس میں آپ جو ہے نا شیم اور گلٹ کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ آٹومیٹک ہونا چاہتے ہو اپنے انوائرمنٹ میں، اور آپ آٹومیٹک نہیں ہو سکتے، تو آپ کے اندر شیم پیدا ہو سکتا ہے، گلٹ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ جو شیم اور گلٹ ایسے ایموشنز یا ایسے موٹیوز ہوں گے آپ کے اندر جو آپ کی جو ول ہے اس کو جو ہے نا اس پہ اس کا بہت ہی نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا، اس کو اثر انداز کریں گے. اور جب انسان کا ول نہیں ہے، وہ فیوچر سے ریلیٹڈ کچھ سوچ نہیں رہا، اور اس کو اس کے اندر جو ایک سیلف ڈٹرمینیشن ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، نیت کر لی ہے، اب میں اس پہ جو ہے نا پریکٹیکلی کچھ کروں، تو یہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد پرپز ہوتا ہے. بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے زندگی میں پرپز بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو، اپنی لائف کو پہچانتے ہو، اپنے بارے میں دیکھتے ہو.
تو اگر یہ پرپز نہ پیدا ہو آپ کے اندر تو آپ ڈاؤٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ ایک متزلزل قسم کی ایک شخصیت ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں پرپز آف لائف مسنگ ہے، پرپز زندگی کا مقصد کیا ہے بیسیکلی وہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لاسٹ جو چیز ہے، میں یہ بیسیکلی آپ کو ارلی جو چائلڈہڈ ہے اور لیٹ چائلڈہڈ کے ساتھ، اور جیسے ہی آپ ٹین ایج میں انٹر ہوتے ہیں تب تک کے کچھ کرائسس ڈسکس کر رہا ہوں، اور یہی کرائسس کل جا کر لیٹر کسی آن بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کیسے اس کو شخصیت کو جو ہے نا نیگیٹو سائیکولوجیکلی اور اس کیسے امپیکٹ کرتے ہیں۔ دین جو لاسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ کمپیٹنس ہے۔ کمپیٹنس بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے لوگوں کو کمپیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کے ساتھ ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، آپ نے ڈفرینٹ چیزیں، فار ایگزامپل کمپٹیشن کا مطلب جو ہے نا وہ نیگیٹو نہیں ہوتا۔ کمپٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈیٹ یا ایک پلان تجویز کرتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کی کمپیٹنس ہوگا، یہ آپ کی ایک اپنا کمپٹیشن ہے ود یور سیلف کہ آپ نے اس کو اس وقت تک کمپلیٹ کرنا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ آپ نے کتنا کام کرنا ہے، کتنے ایک کتاب پڑھنی ہے تو کتنے پیجز آپ نے ڈیلی پڑھنے ہیں، آج ایک پڑھنا ہے، 2 پڑھنے ہیں، آدھا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ساری کی ساری جو ایک فزیبلٹی ہے یہ کمپیٹنس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو کمپیٹنس بھی جو ہے وہ اگر آپ کا نہیں پیدا ہو سکتا آپ کے اندر، تو آپ کے اندر انفیریورٹی پیدا ہوگی اس کے برعکس، اور یہ انفیریورٹی جو ہے وہ خود ترسی کے ساتھ اس کا لنک ہے، یہی جو ہے نا اس کا ریلیشن شپ لنک ہے، لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ہے۔ پھر لو سیلف اسٹیم، لو سیلف ایفیکیسی ہوگی، آپ کو کچھ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر نہیں ہوگا، آپ کو لگے گا میں کچھ بھی شروع کرتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، میں کر نہیں سکوں گا، میں اتنے اس چیز کے قابل یا اہل نہیں ہوں، تو وہ نااہلی بندہ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ ہیں جو سائیکولوجیکلی اور سوشلی لیول پہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کو پوری طرح سے اوور کم کرنا ہوتا ہے پھر جا کے آپ کی ایک نارمل اور بیلنسڈ پرسنالٹی ٹیمپرامنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو آپ کی زندگی میں اور اسی طریقے سے وہ لے کے چلتے ہیں کہ آپ بہت ہی اچھا فیل کرتے ہیں، آپ جو ہے نا اپنی زندگی میں جو پرپز آف لائف ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور آپ ایک فنکشنل ہیومن بینگ کے طور پہ زندگی میں ایک نمایاں لیول پہ آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ تو اس لیے ہے کہ اس کی جڑیں بیسیکلی آپ کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ ٹھیک ہے۔